اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر، دل چاہتا ہے بہت ساروں کا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کہ کسی طرح تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، مسلمان ہونے کے بعد، کفارا، کافر، حسدن، حسد کے سبب، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد اس کے، ما تبینہ، کہ ظاہر ہو چکا، لہم، ان پر، الحق، حق، فاعفو، پس تم درگزر کرو، واسفحوا، اور خیال میں نہ لاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، بھیجے اللہ تعالی، بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قادر ہے، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، وما تقدموا، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے، لانفسکم، اپنے واسطے، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ، تو پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، سب دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع ہے اور آیت نمبر 109 110 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اوپر آیات میں یہود کی مخالفت کرنے، یہاں تک کہ ان کے کہے گئے الفاظ تک کو ترک کر دینے کا حکم گزر چکا، اور کسی حکم کو بھلا دینا یا اس کو منسوخ کر دینا اور اس کی جگہ نیا حکم ویسا ہی یا اس سے بہتر لے آنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اور اللہ جل جلالہ اس پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، حاکم ہیں، وہ جیسے فیصلہ کریں، جیسا حکم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی ایک اور بیماری یہ تھی کہ اپنے پیغمبروں سے یہ بہت سوالات کرتے تھے، اور یہ از راہ تکبر ہوتے تھے یا از راہ استہزاء ہوتے تھے، تو مسلمانوں کو اس چیز سے روک دیا گیا کہ بے جا سوالات نہ کرو، بہت ضروری چیز ہو تو پوچھ لیا کرو، لیکن یہودیوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عجیب عجیب سوالات کیے، ویسے سوالات تم نہ کرنے لگ جانا۔ اب اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ یہودیوں کی اندرونی سازشوں اور ان کے دل کی جو تمنا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات ہیں، اللہ جل جلالہ وہ یہاں ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ یہود اندرون خانہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی سازش میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، مسلمانوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، منافقت کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں بظاہر کر رہے ہوتے، لیکن دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ کیسے ہم مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچائے، کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہود چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہک جاؤ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جو سلیم الفطرت ہوں گے، جو مسلمانوں کے شاید خیر خواہ ہوں یا کوئی اچھے جذبات رکھنے والے ہوں، لیکن کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک بہت بڑی تعداد، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بلکہ اس وقت کیا آج تک یہ مسلمانوں کو ورغلانے کی کون سی کوششیں نہیں کر رہے، راشن کے نام پر
NGOs کے نام پر مختلف علاقوں میں جو غریب لوگوں کے بسائے ہوئے علاقے ہیں ان علاقوں میں پہنچ کر ان کی تھوڑی مالی معاونت کر کے ان کو اپنے دین کی طرف راغب کرنے کی آج بھی کوششیں مختلف علاقوں میں دنیا کے ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کا آج کا کام نہیں ہے، یہ بلکہ اس وقت سے یہ مسلمانوں کے خلاف انہی سازشوں میں رچے بسے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم، کسی طریقے سے تمہیں سیدھی راہ سے بہکا دیں، کسی طریقے سے تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر میں لوٹا دیں۔ اور یہ بات نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، یا یہ نہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تم غلط ہو اور پہلے ٹھیک تھے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمان بالکل برحق دین پر ہیں، مسلمانوں کا نبی بالکل سچا نبی ہے، مسلمانوں کی کتاب اللہ کا کلام ہے، اور اس کو یہ بالکل دل سے یقینی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما تبین بالکل واضح ہو گئے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی وضاحت میں ان کو اب ذرہ برابر تردد نہیں، اس وضاحت میں کہ یہ حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ ان کو بالکل صحیح معلوم ہے۔ تو اب جب ایسی بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو ظاہر ہے دل میں جذبات کا امنڈ آنا، جذبات کا ابھرنا اور انتقام کے جذبات کا آنا ایک فطری چیز ہے کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اندرون خانہ یہ ہمیں کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارا دین سچا ہے، اس کے باوجود یہ کرتے ہیں، تو دل کے اندر ان سے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا جذبہ یہ لازماً ابھرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو، اب تم کسی قسم کا بدلہ نہ لینا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ کیا کرو تم؟ فاعفو، درگزر کرو، معاف کرو، وصفحو، اور دل کے اندر ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ لاؤ۔ یہ کب تک؟ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نہ بھیج دے، یا ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہ بھیج دے کہ اب ان کو یہاں سے نکالنا ہے، یا ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، یا ان سے جزیہ لینا ہے۔ اس طرح کا کوئی نہ کوئی حکم آئے گا، لیکن کب آئے گا وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا ہے۔ اور اس وقت تمہیں اپنا جو گروہ ہے وہ تو مختصر لگ رہا ہے، تعداد تھوڑی ہے، اور یہودی اور یہ غیر مسلم جو ہیں بہت زیادہ ہیں، تو اگرچہ تعجب پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم ان کے اوپر ایسے غالب آئیں گے کہ ان کو ملیے میٹ کر دیں یا مدینہ طیبہ سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بہت بہت قدرتوں کے مالک ہے۔ اللہ رب العزت یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بہت عزت کا مقام، اونچا مقام تمام مخلوقات پر، تمام جہانوں میں، تمام انسانوں پر بڑی فضیلت عطا کی تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہے، اور تم کمزور ہو، اللہ رب العزت تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر اونچے مرتبے اور مقامات دیں گے، بڑی فضیلت دیں گے۔ کنتم خیر امت، تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت تمہیں بنائیں گے، تو تمہیں دنیاوی طور پر بھی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اب فی الحال یہ کرو کہ معافی اور درگزر والا معاملہ کرو، دل میں ان کے بارے میں کوئی کسی قسم کا خیال نہ لاؤ، اور اپنے جو اعمال ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، مالی عبادت کو ادا کرو، اس سے تمہارا تزکیہ ہوتا رہے گا،
اور دلوں کو تمہارے اطمینان اور سکون ملے گا۔ بدنی عبادت کے ذریعے تمہارے دل کی اور روح کی پاکیزگی اور تزکیے کا سبب بنے گی، اور وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال پاک ہوگا۔ تو فی الحال ان امور کو تم سر انجام دیتے رہو، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، دل کے اندر ان کے خلاف انتقام کے جذبات نہیں ابھریں گے، اور اس طریقے سے تم اپنے اعمال میں مشغول رہو گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا، جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا، اس وقت تک ان اعمال کو ادا کرنے سے اللہ رب العزت تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اور یہ عمل ہو یا کوئی بھی بھلائی ہو، کسی بھی قسم کی نیکی تم کرو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تم اس کو اللہ کے ہاں ضرور بضرور پاؤ گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ایک عمل کرو اور وہ اللہ کے ہاں تمہیں نہ ملے یا گم ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جو بھی عمل کرو گے، چھوٹے سے چھوٹا یہاں تک کہ مثقال ذرۃ، نیکی معمولی سی ذرے کے برابر ہو، وہ بھی اللہ کے ہاں ہوگی، اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کر تمہیں ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر یہ ایک اہم مسئلہ حسد کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں نے حسد کی بنا پر ایمان سے، اسلام سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل ہونے سے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو موڑنے والی ہے۔ جس طرح استرے سے بال صاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نیکیاں اور ایمان کو موڑنے والی چیز اور صاف کرنے والی چیز وہ حسد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے، بغض سے، کینے سے اور اس طرح کی جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو احکامات فاعفوا واصفحوا اقیموا الصلاۃ الزکاۃ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر مکمل طور پر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا، لو یردونکم، کہ کسی طرح تم کو پھیر کر، من بعد ایمانکم، مسلمان ہونے کے بعد، کفارا، کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے دلی حسد کے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو، پس تم درگزر کرو، واصفحوا، اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، بِأَمْرِهِ، اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے، لِأَنفُسِکُمْ، اپنے واسطے، من خیر، بھلائی، تجدوہ، پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، سب دیکھتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔